قریب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سواگ پیر سواگ، لجپال لجپال، پیر سواگ پیر سواگ، ماشاءاللہ جزاک اللہ سری دار الحسن ہے سونا سیف تکار الحسن ہے پیر سواگ دا بس دا چمن ہے پیر سواگ دا بس دا چمن ہے مدنی جگ کو دا سام نیو میں جو سہرا سواگی دا کام نیو میں جو سہرا سواگی دا کام نیو میں جو سہرا سواگی دا اور بلا تخیر دعوت اسٹیج عزت مآب صاحبزادہ ایوال شان جگر گوش پیر سواگ صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن الحسنی زیدہ مجدہ الکریم اس دمے کا حوالے کرن تو پہلے میں جاگن دا ثبوت رے سو دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نہیں اے پچھلا مجمع وات نیندر بیٹھا ہے پڑھا چا شہر اکثر پڑھدارانا نیندر ہائیں تاں سو جاگ تھی ون تے شکوک شکوے تو پاک تھی ون جے کہیں دے دل لچ مقام چاہنے نبی دے قدمہ دی خاک تھی ون جے کہیں دے دل لچ مقام چاہنے نبی دے قدمہ دی خاک تھی ون جی میں سونے دا نام بلندے دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ دا جواب دے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت بلند آواز درش اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم المعصومین قابل احترام جملہ علماء کرام مفتیان کرام نعت خوان حضرات نقیب محفل بزرگوں نوجوانوں بچوں ساؤنڈ سسٹم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب تو پہلے دعا کہ رب ذوالجلال اسا سب دی حاضری اپنی پاک بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرماوے بہت ہی خوبصورت انداز دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت ہوندی پئی ہے بے شک دل والوں کے
قلوب و اذہان منور ہو رہے تھے تے کوئی شک نہیں میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. اور آج اس پرفتن زمانے دے اندر بہت قلیل ایسا طبقہ موجود ہے جیڑا اپنے بچیاں کو قرآن پڑھانا چاہتا ہے. یعنی ذہن بدل گئے، مائنڈ سیٹ بدل گئے. اساں انہاں کو میکسیمم تعداد دے اندر کو دنیا دی طرف رغبت دینے ہیں، دین دو رغبت نہیں دینے. اور جیڑے والدین اپنے بچیاں کو قرآن اور حدیث واسطے بھیج چھوڑے دیں اور انہوں کو حافظ اور قاری بڑا چھوڑے دیں، وہ خوش قسمت ترین والدین ہیں. کیونکہ انہوں نے اللہ تے اللہ دے رسول کو راضی کرن واسطے انہاں دے رستے دے اپنے بچے کو بھیج چھوڑا. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ علم واسطے ٹر پوے، حصول علم واسطے، یہ سمجھو جنت دو او ٹر پے. سرکار نے فرمایا یعنی علم واسطے ٹرا اور ان دا سفر جڑا ہے چاہے جتنا طویل ہے، سرکار نے فرمایا وہ جو علم واسطے ٹرا ہے ایویں سمجھو وہ جنت واسطے ٹرا ہے اور جنت دے رستے تے ٹرا ہے. اور اس رستے دے اتے ٹرن والا طالب علم جڑا ہوندا ہے، جڑا قرآن دی تعلیم حاصل کریندا ہے اور حدیث دی تعلیم حاصل کریندا ہے، دین اسلام دی تعلیم حاصل کریندا ہے، تا اون دی رضات واسطے او کو خوش کرن واسطے میرے کریم آقا فرمائے کہ فرشتے اون رستے دے وچ جیرے حصول علم واسطے وہ بچہ ٹردا پیا ہوندا ہے، سرکار فرماندے ہیں فرشتے اون دے سامنے اپنے پر بچھا دیں. کیڑی تعلیم ایسی ہے دنیا دی کہ جیندے اتے فرشتے بھی پر بچھا دیں؟ تو تعلیم کیڑی ہے؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم. واہ 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 سبحان اللہ. علماء فرمائندن کہ کوئی بندہ اگر فوت تھیندا پیا ہوئے نا، فوت وصال کریندا پیا ہوئے، یعنی اندے ورثاء کو کوئی آنکھ چھوڑے کہ اندے بندے کو 8 گھنٹے ہی 7 گھنٹے ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ بالکل ختم ہو گیا، ایکسپائر ہونے والا ہے، تو اندے کو 5-7 گھنٹے یا میکسیمم 10-15 گھنٹے ہی بندہ ہون بچن والا نہیں. تا انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ٹائم ہی نہیں بچا، ٹائم بھی نہیں بچا اور مرنے والا بھی ہے، انسان جانے والا بھی ہے، تے ہوں اون ٹائم جنہیں تو ٹائم ہی وہ مختصر ہے. علماء فرمائندے ہیں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کو نماز پڑھنی چاہیے، وہ کو نوافل ادا کرنا چاہیے، وہ کو ذکر و اذکار باونا چاہیے. علماء فرمائندے ہیں کہ او کو آخری وقت بھی جائے چند لحظہ ہی مل ونجے او دین دا طالب بڑھ گئے، دین دا طالب. قرآن یعنی نماز کا نہیں کہا، علماء فرماتے ہیں نماز روزہ یا کوئی ایسا جو یعنی جو عبادت ہے، عبادت کا نہیں کہا کہ یہ نوافل پڑھ لے آخری 5 گھنٹے 7 گھنٹے، کہا وہ دین کا طالب بن جائے. اور جو دین کا طالب بن جاتا ہے، بات یاد رکھیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا دین دے رستے تے ٹر پوندا ہے نا، ایک تے دین دا رستہ جنت دا رستہ ہے، دین دا رستہ جنت دا رستہ ہے، حدیث مبارکہ سے ہے. اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اون دے واسطے جڑا دین دے رستے تے ٹرا ودا ہے، یعنی قرآن پڑھن واسطے اور حدیث پڑھن واسطے ٹرا ودا ہے، وہ جس وقت اون دے واسطے فرشتے جڑے آسمانی فرشتے ہیں نا، سرکار نے فرمایا او ان دی مغفرت دی دعا مانگتے، یعنی اون دین دے حصول، یعنی جو علم کے حصول کے لیے چلا ہے، دین دا سپاہی ہے، ان دے واسطے سرکار نے فرمایا آسمان دے فرشتے ان دی مغفرت سے دعا مانگتے. کس کے لیے؟ اہل علم کے لیے، طالب علم کے لیے.
زمین دے اوتے جڑے حشرات الارض ہے سرکار نے فرمایا اے وی عالم دی مغفرت دی دعا مانگ جنہیں زمین حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا کہ سمندر دے پانی دے پیٹ دے اندر جڑی مچھلیاں رانیاں او بھی اہل علم یعنی طالب علم دی مغفرت سے دعا حضرت محترم یہ دین برحق ہے جو ہمیں یوز ٹو جسے ہم نے کر دیا ہے. یوز ٹو کو آدن کے جرے بندہ کو استعمال کریں دے رہو یوز ٹو تھی وجہ بات دی پرواہ نہیں ہوئے. یہ موٹر سائیکل گھینے وے نواں چار میں خوشی ہے بھجے وے چنگا ٹورا وے او جناب 40,000 کلومیٹر چنگا ٹورا وے ڈھوائے وے بھننا وے جرے رج گئے وے وقت جو آن دے وے ٹاکی بھی نہیں. تو دین کو ہم نے اسی طرح کر دیا ہے کہ ہم پلے ہیں دین اسلام کے اندر اور دین اسلام کو اس طرح سے یوز ٹو کر دیا ہے کہ اذان آوے ان دے وچ محمد رسول اللہ دا نہ آوے سگو اتنا ادب نہیں کہ اساں اکھیں تے جرت یوز ٹو کو آدن یعنی پرواہ نہ ہوئے استعمال شدہ جم دے پائے ہیں انہوں مولوی سے اذان لیندہ پائے پتہ ہے مسلمان دے گھر جاؤ فلاں مولوی صاحب تیرے کان نہیں چاہتا بھئی یہی نخرائی بہت ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سزا و جزا کے حساب سے گزرو گے. کافران دی گال کریں دے وے کافر تو ہمیں جہنمی اے یہود و نصارہ جو ہے نا دنی یہود و نصارہ منافق ہے. اوہ میاں وہ تو قرآن آگ دیتا تم غیر مسلم کی بات کرتے ہو میزان کی یہ اسلام کے اندر میزان ہے. اللہ تعالیٰ حق والوں کو حق پر اس کو جزا دے گا اور جھوٹ حسد غیبت اور بدفعلی اور بدکرداری کے اوپر رب تعالیٰ سزا دے. بندہ کے سارے چھٹ گئے میں اکثر بیان کریں دا رہنا اے ساتھ جیرا رب دے عرش تلے جیری روحاں رانیاں کندیلاں دے اندر اتھاں جنتی روحاں رانیاں اتھاں اللہ دے نیک بندیاں دے روحاں رانیاں عرش تے تلے سونی سونی کندیلاں دے اندر تو دے رسا اتھاں اللہ دا یاری بیٹھا ہوئے تے ایک بدکار بھی بیٹھا ہوئے. یہ اصول کہاں سے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ بے شک بخشش تو دے گا. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ یاقوت المرجان کے پہاڑ جب ہوں گے تو اندھے تے کون بیٹھے ہو سن اللہ دا قرآن آتا ہے کڑے بیٹھے ہو سن اللہ فرمیندہ ہے جیرے جنتی پوچھ سن حالانکہ خواہش ذرا بھر کی بھی نہیں ہوگی لیکن یہ خواہش باقی رہے گی کہ یا اللہ جنتی اساں جنتی اووی لیکن فرق دسا کہ دیرے یاقوت تے مرجان دے پہاڑاں تے بیٹھن تے چہرے چمک دے بیٹھن مالک جنت ساڑے کول محل ساڑے کول خواہشی کشے دی نہیں لیکن اے فرق کیڑی شہدہ ہے کہ جے کچھ یاقوت اور مرجان دے پہاڑاں تے بلہا چھوڑا ہے چہرے انہوں دے نور کو چمک دے پائے ہیں. مالک اے دسا اے کیا معاملہ ہے اے کون لوگ ہیں اللہ فرمیسی میرے دوست ہیں. یہ ڈیفرنس ایک بندہ میں ہمیشہ دا ایک اللہ دے ہاں ایک مقام ہے بخشش دا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے 70 ماہ سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے او تے کو بخش چھوڑے وہ غفور الرحیم. سنگت میں نہیں مل رہی عبادت نہ ریاضت نہ اور پھر یہ دیکھو کہ پھر عبادت اور ریاضت کے ساتھ جو مقام قرب الہی جو حبل الورید ہے شہر سے زیادہ قریب ہے وہ اپنی قربت دے رہا ہے لیکن سوچ کر او عبادت گزار جیرا رات کو تہجد پڑھ دائیں. سرکار نے فرمائے ایک ایمیں سمجھو چاہ کہ اہل علم کو اہل علم کی بات کر رہا ہوں ایک عام انسان کی بات نہیں. سرکار نے فرمایا ایک اہل علم انسان جو عالم دین ہو او کو ایک عابد دے ہوتے. اب یہاں پر عابد زاہد یعنی تہجد گزار کے اوپر عبادت گزار کے اوپر اس طرح سے فضیلت ہے. ہونی تھا یہ گال نہیں کہ ایک شرابی دے گوں ایک گناہگار دے گوں ایمیں فضیلت ہے وہ نہیں کسی دنیادگار کے آگے فضیلت ہے وہ نہیں. سرکار نے فرمایا ایک عالم دین کو دین اسلام کے سپاہی کو یہ فضیلت حاصل ہے ایک تہجد گزار کے سامنے. کیا فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کا چاند میرے سرکار نے فرمایا جی 14ویں دا چند دی فضیلت چمک دے ہوئے ستارہ دے گو 14ویں دے چند کو دیکھو نا تے چمکتا پیاں ہو دے تے ان دی تارہ دے گو فضیلت ہو دیئے. سرکار نے فرمایا ایک تہجد گزار انسان دے گو ایک اہل علم عالم دین دی فضیلت ہی میں ہے جی میں چند دی تارہ دے گو فضیلت.
یہ دین اسلام کے سپاہی ہیں. جب تک یہ مراکز قائم رہیں گے، جب تک قرآن اور حدیث پڑھائی اور پڑھاتی جائے گی، تو یاد رکھنا اس وقت تک یہ یہود و نصارہ کانپتے رہیں گے اور روتے رہیں گے. وعدہ نہیں پوچھ دے رہا یار مسجد جوان آنن، مسجداں جوان آنن، پوچھ دیں جوان آنن. وہ پوچھتے ہیں بقدر سرچ کرتے ہیں. تم دنیا کے اندر 2.25 ارب ہو اور یہودی ٹوٹل 70 لاکھ ہے دنیا کے اندر. تم کیا کہتے ہو اور سرچ نہیں کرتے؟ اور سرچ کرتے ہیں کہ بتاؤ پاکستان کے اندر ہاں جی اتنے لاکھ جی اتنے 1.5 کروڑ مساجد ہیں. وہ پوچھتے ہیں جس محلے میں ہیں، جس بستی کے اندر ہیں، یہ بتاؤ کہ نوجوان 5 وقت نماز پہ آتے ہیں؟ وہ نہیں آتے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا، رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم 70 لاکھ بھی ان 2.25 ارب کے اوپر حاوی ہے. وہ جیڑی دیہاڑ انہاں دے نوجوان کے عادت پنجے ٹائم اپنی مسیحتیں چاول لگ گئی. سمجھ لینا نہ یہودی بچے گا نہ نصارہ بچے گا. ساری کمزوری بنیاد. اور اہل علم کے لیے اور خاص طور پہ طالب علم کے لیے یہ ایک نصیحت ہے اور گفتگو میں ختم کرنے جا رہا ہوں کہ عالم اور حافظ بعمل ہو. ورنہ یاد رکھنا کہ عالم ہو یا حافظ ہو، کتابیں پڑھا پھر رہا ہو، یا حافظ ہو قرآن جانتا ہو یعنی قاری ہو اور وہ بے عمل ہو، تو وہ ایک عام بندے سے بھی بڑی ناسور ہے معاشرے کے لیے، کیونکہ وہ دین کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. اس لیے عالم بنو یا حافظ بنو، بعمل بنو، تاکہ معاشرہ سمجھ سکے. تمہارا کردار، تمہارا نکھار اس انداز سے ہو کہ معاشرہ تمہیں دیکھ کر کہے کہ یہ محمدی ہے، یہ محمدی والا ہے، یہ محمد والا ہے، یہ رسول اللہ والا ہے، یہ یا رسول اللہ والا ہے. انداز نہ کوئی جنٹل مین ایسے ٹی شرٹ پہن لیں، ٹائی پہن لیں، جناب بف لگا لیں، جناب کر لیں، کوئی دور کو لگسی یعنی نظریات ظاہر، کیونکہ شریعت کا تعلق ظاہر پر ہے. دور سے جتنا بڑا حافظ ہو، جتنا بڑا قاری ہو، لیکن شکین منچا شریعت کا ظاہر تے آندی ہے. اسی لیے ہم عالم کو کہتے ہیں، حافظ کو کہتے ہیں کہ ٹوپی سر سے رکھے نہ رکھے تو تا رکھ، تو تا ماڈل ہے. تم نے تو کل نماز پڑھانی ہے، تم نے تو امامت کرنی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے 8 سال تو دین کی خدمت بھی کر، کام بھی کر، اور اس وقت عمل نہ کر، یکدم گھر بن کے او آدنی مولوی ادی. ہمیشہ یہ یاد رکھنا، ایک پرانی مثال بنی ہوئی ہے او آدن کہ جیڑا مولوی، جیڑا عالم، جیڑا حافظ اپنی دوران تعلیم اپنی شریعت دوتے عمل پیرا ہوئے دے تو پوری زندگی کوئی بھی ان کو شریعت تو ہٹا نہیں سکتا. تے جیڑا انسان دوران تعلیم اپنی شریعت دی دھجیاں اڑا کے رکھدا ہے او آدھا ہے اوندا پیو ہی کو داڑھی نہیں رکھا سکتا. سمجھ آ رہی یہ شریعت کی بات، یہ ایک نظریات ہیں، یہ سوچ ہے، یہ دینی پڑتی ہے. بالٹھے میں کئی دنیا دار کو بچے دیکھے ہیں جب شروع سے تربیت دی گئی ہے، حالانکہ نہ وہ حافظ ہیں نہ وہ قاری ہیں، لیکن حالت دیکھو کہ چھوٹے جے بال ہو سو دنیا دار دا بال ہو سی، اتنا جہاں بال ہو سی سر تے پکڑی ہو. جس طرح سے تم بچوں کو تربیت دو گے اسی طرح سے وہ پروان چڑھیں گے. ہن اساں اپنے بالاں کو نماز دا کیویں آکھوں، اساں اپنے بالاں کو قرآن دا کیویں آکھوں، کیونکہ صاحب میں پڑھ تے دردے ای پر ہوئے ہیں جو بیٹیاں بھیڑی بیٹیاں بھئیاں ایک دفعہ آکھا چا ابا نماز نہیں، یعنی ابے آکھا چا نماز کیوں نہیں پڑھدا، تے بیٹی بھی آکھ چا تے بیٹا بھی آکھ چا ابا تیکو تک نہیں مسلح تے نہیں لٹھا. تو اس شرمندگی کی وجہ سے نہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. اس لیے یاد رکھنا دین اسلام سیکھنے کے کوئی عمر نہیں ہے. جو تمہارے اور ہم سے بڑا ایمان رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعتیں ہیں جو محمد عربی کے غلام بھی ہیں، نبی کے گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. پتہ دیکھو کہ وہ کوئی یمدو مسلمان ہیں، لیکن جب دین اسلام میں داخل ہوئے جس عمر میں تھے وہ اتنے بھاری ہوئے، وہ اتنے بعمل ہوئے، وہ کردار سے، انداز سے، محبت سے، نسبت سے، صحبت سے اتنے با کمال ہوئے کہ سوچ کر تھوڑی جی زندگی کے پاتی ہے نا غوثہ کل بڑھ گئے، کتب سے بڑھ گیا، ابدال سے بڑھ گیا. حضرات محترم، حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دوتے وڈا خاص کرم رب ذوالجلال کہ اس نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا، جس کے اندر کیونکہ محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خاتم النبیین ہے. کوئی نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا، کوئی کتاب نہیں آنا، کوئی صحیفہ نہیں آنا، کچھ نہیں ہونا.
اب قیامت آنی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، محمد رسول اللہ کا دین رہنا ہے اور قیامت تک دین اسلام کی سربلندی رہنی ہے۔ اس واسطے این جرا کرم تھی ہے نا حضور دی امتی ساکوں اور وقت ساکوں دسایا گیا کہ این پچھلی زمانہ دی وچ اے تھیا، ہمیں بتلایا گیا، پچھلی امتوں کو نہ بتلا گیا، یہ محمد عربی کا صدقہ قرآن کی تمام تر چیزیں ہمیں بتلائی گئیں کہ اس طرح انبیاء اس طرح سے عذاب آئے، لیکن تم پر عذاب کیوں نہیں آتے؟ کہ تمہارے اندر محمد رسول اللہ کی ذات، اس ذات کو پہچانو جس کی وجہ سے آج ہم عزت پا رہے ہیں، جس نے رسول اللہ کی ذات کی بات نہ کی زندگی کے اندر، اپنے محور کے اندر کوئی آسمان نہیں گرا سکتا، کوئی راستے نہیں بدل سکتا، لیکن اپنی محور کے اندر، اپنی زندگی کے اندر یہ کردار تم سے پوچھا جائے گا، تمہارے موبائل کانٹیکٹ سے تمہیں پوچھا جائے گا، تمہارے محور کی ڈکشنری کے اندر پوچھا جائے گا کہ تے کو وزیر اعظم دنا سے پوچھ دے، تیرے کو پوچھ دا سے کہ رب اکسی تے کو جرے گھر، جرے علاقے، جرے محلے، جرے معاشرے پیدا کی تعمیر تے کردار کیڑا دا، نہ وزیر دا پوچھن، نہ ایم این اے ایم پی دا پوچھن، پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ کم از کم اتنا تا آکھیں کہ مالک میں تا کچھ نہیں کیتا، میں تا ایویں سمجھ کہ میں تا آپ گناہگار بندہ ہم، لیکن مالک تو جان دا ہے میں اپنے بچے تیری راہ تے قرآن تے حدیث تے ٹور چھوڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے، اور ولی اللہ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے ڈرا کرتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم، حضور نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ ایک شخص ہی وہ کردار دا چنگا نہیں، مثال کر گیا، فوت تھی گیا، اس نے اپنے گھر والیاں کو آکھا کہ میں کو تساں جرے میں مراں تو میں کو بھال آلی وے تے جری سوا ہوئے ادھی دریاج پالی وے تے ادھی باروں مقاصد ہے، یعنی میں این پاروں میں کر چھڑے کیونکہ اللہ تا جرا عذاب ہے نا، عذاب الہی ہے، او میں برداشت نہ کر سکتا، یعنی رب کے اس خوف سے، اس جہنم کے خوف سے، یعنی خوف کی وجہ سے کہا کہ مجھے راکھ بنا دینا، ادھر ادھر ڈال دینا، کیونکہ اس عذاب سے میں جو رب کی طرف سے ہے اس سے ڈرتا ہوں۔ مر گیا وہ کو اوے لگا کیتا وصیت یا کچھ سوا دریا آئی تے کچھ جناب یعنی بیابانہ دے وچ اور جنگلاں دے وچ۔ حضرات محترم سوچ کرے، بڑی اہم بات بتانے چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، تو صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر، اللہ تعالیٰ ہر محور میں ہر طرح سے اس کی معرفت موجود ہے۔ حضرات سوچ کرے، ہن او بندہ مر گیا، ان دی سواب پھیلا دیتی گئی، اس تو بعد رب ذوالجلال نے حکم دیتا ان دی سوا کو اکٹھا کرو، سمندر سے سوا اکٹھی ہوئی، اس کی راکھ اکٹھی ہوئی، جنگلوں سے بیابانوں سے رکھی، ایک کن کی بات ہے، سب چیز اکٹھے ہو گئی۔ رب نے فرمایا بتا تو نے یہ کیوں کہا کہ مجھے جلا دو اور ادھر کی طرف پھیلا دو؟ کہ رب تو جانتا ہے تیرے خوف کو کرتی، مالکہ تو جان دیں میں ایک عمل رکھی تے میں کہ میں تیرا عذاب برداشت نہ کر سکتا تاں کھامی، اللہ فرمائے بانجتے کو بخش چھوڑا سے، یعنی خوف خدا ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والا بھی بنا دیتا ہے۔ آخری گال چیک کراں عقیدے دی، لوگ آدھن اہل سنت و جماعت، یہ جناب اس سے لوگ ٹوٹتے ہیں۔ ابھی میں بات کر رہا تھا آپ سے، گال سخت ہے لیکن حق کی بات کر دینی چاہیے، کسی کو تنقید بنانے کی بات نہیں ہے، لیکن اہل علم ایک محدث کی گفتگو ہے، یعنی فی البدی اور فوراً جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک نے ہٹ کی کہ امی آئے رسا اہل سنت سنی کیوں ٹوٹ وینن، سنی کیوں پھٹ وینن، اے سنی جڑے ہن اے پھٹ وینن، بے تو کوئی نہیں پھٹ دے، تو اے دسا سنی کیوں پھٹ وینن۔ بڑے خوبصورت الفاظ اور ایسے سمجھ جامع، اور فوراً آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا میاں دودھ پھٹ داران دے پیشاب نہیں۔
دودھ سنی دودھ ہے، سنی دودھ ہے، ویسا دودھ ہے کہ جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے عطا کردہ ایک جماعت ہے، وہ ایسی جماعت ہے قیامت تک جس نے حق اور سچ بیان کرنا ہے وہ ٹوٹے گی ضرور، کیونکہ وہ دودھ ہے اور دودھ ہی خراب تھی ویندرا دودھ اور دوجی شے جڑی ہے وہ پھٹن دا یا خراب تھمن دا کوئی جواز نہیں پڑتا، وہ تو ہے ہی خراب۔ اس لیے اہل سنت ایک جماعت ہے، حق سچ جماعت ہے۔ ہم کسی کی تذلیل نہیں کرنا چاہتے لیکن اپنا حق بیان کرتے ہیں کہ حق اہل سنت و جماعت اور پاک و ہند کے اندر بریلویت ہے، اور بریلویت مجدد لسانی کے یعنی فرمودات کے مطابق ہے، حضرت مجدد لسانی شیخ احمد سرندی فاروقی، اور یہ تمام تر سلاسلہ سے بتاتا چلوں طالب علموں کے لیے خاص طور پہ کہ یاد رکھنا چشتی ہو، سروردی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، کوئی بھی سلاسل ہو، اویسی ہو، اتاری ہو، کوئی بھی سلسلہ ہے، انہاں دا انداز طریقہ اپنا ہو سکتا ہے، کوئی قوالی کریں دے تو کوئی ذکر خفی خاموش کریں دے، کئی اودی نفی تا نہیں کریں دا، نقشبندی اودی نفی تا نہیں کریں دا لیکن خود نہیں کریں دا، کہ اس کا قلب اس کے ساتھ جاری نہیں ہوتا، اور کچھ ایسی رنگ ہیں کہ کسی کا قلب بھی اس رنگ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں شریعت دے وچ نہ سروردی کمپرومائز کرے سی نہ سروردی نہ قادری کمپرومائز کرے سی نہ جناب چشتی کمپرومائز کرے سی نہ نقشبندی کمپرومائز کرے سی، کیونکہ اوپر جا کر تمام کا راستہ ایک ہے۔ اتھا آ کے نظریات بنا رہا، جب چشتی ہے کس نے کہا ہے قوالی کرنے والا قوالی کرے، لیکن قوالی کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، قوالی کے اصول ہوتے ہیں۔ میں نقشبندی ہوں لیکن ایک چشتی سے زیادہ بتلا سکتا ہوں کہ قوالی کے کون سے اصول ہیں، کون قواعد و ضوابط ہیں، کہ جب ایک قوالی پڑھی جائے سوز بھی ہو، اس کے اندر پڑھنے والا باشرہ ہو، اس کے ساتھ سوری باشرہ ہو، بیٹھے عطیات کی طرح ہو، آدھا گھنٹہ کلام پڑھیں، نعتیہ کلام پڑھیں، منقبت پڑھیں، اور پھر شرط ہے کہ اس کے سامنے سننے والے بھی عطیات کی طرح بیٹھے ہوں۔ عبادت ہے نا، ذکر ہے، قلب جاری کرنا ہے نا، جتھا آ کے کوئی ترنتی جناب ایک گا رہا ہو اسے گانا ہی کہیں گے نا، کہ عورت آپ آ کے پیسے سٹے، یہ غلط ہے، رکھ دے گلہ کی عورتیں جو سن رہی ہیں وہ سائٹ پر رکھ دے، اور شرط ہے کہ آپ آ کے رکھو جہاں پر مرد اور زن مکمل ایک جگہ پر چاہے وہ عبادت کا مقام ہو سوائے اللہ کے گھر کے اکٹھی ہو جائیں، وہاں پر روحانیت باقی نہیں رہتی، روحانیت باقی نہیں رہتی۔ تو حضرات محترم یاد رکھو، جب ایک قوال پڑھ رہا ہو اس طرح سجدے سٹیج کے اوپر باشرہ ہو، اس کے اوپر جناب وہ عطیات کی طرح بیٹھے، وہ تو بعد ان دے نال سوری مامن اوہی باشرہ ہوئے، اور پھر جب وہ شروع کرے قوالی شروع کرے تو سامنے جو بیٹھنے والے لوگ ہوں وہ بھی عطیات کی طرح بیٹھے، عبادت کی طرح کریں، ذکر کی طرح کریں، ادب، کیونکہ اللہ اور رسول کا ذکر ہے۔ تو امل بامن وقت انہیں شرط والی شرط ہے کہ ان دے کوئی نیک بندہ بیٹھا ہو، وہ بندہ جو تمہارے قلب کو کور کر سکے، تاکہ وہ سوچ تمہیں دنیا کے اندر نہ لے جائے کہ ایک بندہ پردہ اللہ تعالیٰ رسول دا نہ بیٹھا ہے کہ تو اپنی محبت پریمتیت محبتی تک عاشق تے مشوق دی محبتی بیٹھے، تو وہ تمہیں برباد کر دے گی۔ مزہ تب ہے کہ اس محفل کے اندر ایک قلب والا بیٹھا ہو، جو تم ادھر ادھر کی سوچنے لگو تو وہ ذکر الہی جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ تمہارے دل کو قابو کرے اور تمہاری لو خدا سے بچا جائے۔ قوالی تو کرتے ہو، اصول تو جان دو تاکہ قلب جاری ہو جائے۔ ہم تمام سلاسل کا احترام کرنے والے ہیں، ہم ذکر خفی والے ہیں، نقش بندی ہیں، ہم قوالی سنتے نہیں ہیں یا کہتے نہیں ہیں کہ کرو، لیکن ہم نفی بھی نہیں کرتے، لیکن ہم بتلاتے ہیں اگر کسی کا قلب جاری کرنا ہے تو یہ اصول اپناؤ، خدا کی قسم بیٹھنے والوں کے قلب جاری ہو جائے۔ نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرو، کیونکہ قرآن و حدیث پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں لیکن میلاد پہ منکر ہیں۔ یہ بات اہم ہے، تمہاری طرح قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، تمہاری طرح حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن آدھن میلاد نہ کیتا کرو۔ اس لیے اس جماعت میں رہو جو نبی سے محبت کرے، نبی کا ذکر کرے، نبی کی وجہ سے نبی کی آل کا ذکر کرے، نبی کی وجہ سے نبی کے اصحاب کا ذکر کرے، نبی کی وجہ سے غوث کتب ابدال اور جنہاں محدثین کا ذکر کرے، کسی کا بھی ذکر کرے، اس کی وجہ نام محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ بیرے تو ہر کہندے ہیں یا اڈے تو ساریاں دے ہن اپنے اپنے کیا کروں، ساڈا اپنا اڈا ہے کہ میں تو اپنا اڈا، کوئی پیر کہیں دے پیچھو کم کرنے سے تیار نہیں، کیوں بے میں دے پیچھو کھڑا، میرے مرید زیادہ ہے۔ دین کے لیے اپنی آنا چھوڑنی پڑتی،
دین اسلام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے پروٹوکول چھوڑنے پڑتے ہیں، ماریں کھاڑنی پڑتی ہیں، خواری تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم نے اس چیز کو دیکھا بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کے نعروں پر گولیاں چلتی ہم نے بھی دیکھی ہیں، لیکن یاد رکھیں سوکھ کہندے ویچے ڈیل کر ایک ڈالا سرکاری گھن 5 سال موجہ مار بن سکتا ہے، مجھے بھی مل سکتی ہے، لیکن کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس جو شان و شوکت ہے وہ سواگ لجپال کی وجہ سے ہے، ہماری کمر پر ہاتھ ہے تو عثمان دمانی کا ہاتھ ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے عقیدے کا کمپرومائز نہیں کیا، ہم نے کبھی بھی اپنے مسلک کا کمپرومائز نہیں کیا، اپنے ہوں غیر ہوں، ہم نے ہمیشہ وہ بیان کیا ہے جو رسول اللہ کا فرمان ہے یا محمد عربی کی زبان سے نکلا ہوا اللہ کا فرمان۔ ایسا اگر اپنی مرضیاں کر لگ بنوں تو بات کئی بابے ہی نوئی ہوں جی میں مجھے ہت نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میری کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے دم کر دینا، پھونک دینا، قل هو اللہ پڑھنا، قل اعوذ برب الناس پڑھنا، صحابہ کی سنت ہے، اہل بیت میں سے بھی سنت ہے بچوں کو کرنا، اور آج تک بھی دیکھ لو محلوں میں امام مسجد کے پاس بھیجتے ہیں، بچوں کو مائیں بھیجتی ہیں، شام کو بجے اکٹھے ہو جائیں، ونج بال کو دم کروائی، کتنے خوبصورت طریقہ ہے، اور اس میں شفا ہے، قیامت تک یاد رکھنا شفا ہے، لیکن ریاکاری نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شف نہ ہو، ڈرامے بازی نہ ہو۔ کئی ہزار لوگ میری زندگی میں بچپن سے لے کر میرے پاس جنات کے حوالے سے آئے ہیں، میری زندگی میں تک نہیں کہندے کل نہیں کر سکتا، میں تک نہیں، جنات بھی تھے ان کے اندر، یعنی ایسے نہیں سارے معاملات ایسے نہیں ہوتے، کوئی ذہنی مسئلہ ہوتا ہے تو بیچاروں کو وہ بیوقوف بناتے ہیں، ہم جس کو ذہنی مسئلہ ہو کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ اپنا جسمانی علاج کرو، اس کو کوئی جنات نہیں، تو اس واسطے اتنا تک گلی چ بندے بیچنا لیتے بیچاونا لے بیٹھے تھے، تو آج تک ہم نہ کیل نہیں نکال سکے، ہم کوئی زنجیری نہیں نکال سکتے، لیکن یہ جھوٹ ہے، یہ ریاکاری ہے، اسی کام سے خانقاہیں بدنام۔ تو کیا کریں، ہم تو اس خانقاہ سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسند دی ہے، اسے سنبھالنا ہے، اور پھر وہ فیوزات و برکات جس کی وجہ سے ہمارے بزرگ ولی بنے، وہ فیوزات و برکات جب ہم لوگوں کو بتلائیں گے تو کیا کیل نکال کے بتائیں گے؟ کیا ہم جناب وہ کانٹے نکال کے بتائیں گے؟ میاں ودن مرشد اوہ چنگا جرتے کو مسلح تے کھڑا کر چھوڑ، مرشد اوہ چنگا، باقی چھوڑ جو تجھے مرشد نماز کی تلقین کرے، جو مرشد خود تیری تنہائی کے اندر بھی تجھے عبادت پر لگا دے، اصل مرشد او ہوندے میاں، کیونکہ سادی مینٹلی دا معیار صرف اتنا ہے کہ داڑھی کچھ نہیں ہے نا، ہمارے نزدیک داڑھی کچھ بندہ ٹھیک ہوئے، یہ غیروں کا ایک ٹرک ہے، ورنہ حضور دے صحابہ، حضور دے اہل بیت جب دین اسلام مکم آنے لگا اسے کوئی ایسا ٹرک نہیں تھا دل چنگا ہوئے، جی میں حضور دا چہرہ ہوں بڑا، ابوبکر عمر عثمان و علی دا چہرہ ہوں بڑا، انہیں زندگی گزار جی میں سرکار نے فرمائی ہے، سرکار نے کیتی ہے، تو آج سب تو بڑی آئیڈیل شخصیت تیری سرکار کو بڑی ہو سکتی ہے، تو سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی ذات اللہ کی، اس کے بعد رسول اللہ، اور شریعت اللہ نے رسول اللہ کی وجہ سے دی ہے، یہ اس لیے شریعت میں باتیں کر رہا ہوں اور باتیں چیزیں بتلا رہا ہوں، کیونکہ جو طالب علم ہوتا ہے یہ امام بنتا ہے، جو آپ نہیں بن سکتے، یہ ایک بہت بڑا معیار ہے میرے رب کے ہاں، اس کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، وہ آدھنی دا وزن بھی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، سرکار نے فرمایا اگر بندے کو دا وزن پتہ لگ وجہ تیندے تو وزن کتنا ہوندہ، جرا امام حج تا مولوی یہ عمل ہو نہ ہو لیکن مسلح دکھڑا ہو، میں امام آپ، اچھی بات ہے، ایک معاشرے میں ایک محلے میں تمہارا کردار زیادہ ہے، تم ایک تہجد گزار سے زیادہ ہو، لیکن یاد رکھ تو رول ماڈل ہی تہے، پورا محلہ ہے نماز نہیں پڑھا سکتا، تیرے پیچھے آکے پیچھو اسے امام دے، اللہ اکبر، تو پھر تمہیں بھی رول ماڈل بننا پڑے گا کہ تمہارے رہنے والے محلوں میں بچے وہ چاہیں کہ ہم انجینئر بنے، ہم ڈاکٹر بنے، لیکن ہمارا انداز ہمارا امام صاحب والا ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں یاد ہے سارے مولوی صاحب، لیکن میں نے اس دن بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بدبختی ہے کہ میرے گلکار ہی میں مسند رکھتا ہوں، یا اگر پیچھے بیگ نہیں ہے لیکن میرے پاس پیسہ ہے اور میں اچھی فارچونر رکھتا ہوں، اچھی جناب گاڑی رکھتا ہوں 70-80 لاکھ واری، تو بات یاد رکھیں تے آ کے میں تمہارے بالوں کو قرآن پڑھے نا، یہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہمارا معاشرہ کیسا ہے قرآن و حدیث کے لیے، نماز کے لیے، امام کے لیے، تو اساں اگر وہ مولوی صاحب نماز پڑھاؤں آندہ ہوئے تے آندہ جی اللہ تے ہوئے، اور مولوی صاحب سارے گھر بالاں کو قرآن پڑھاونا دا ہوئے تے آندہ جی اللہ دے ہوتے ہوئے،
ہر روزانہ بوٹیاں بھی ہو سکتے چھوٹیاں بھی ہو سکتی، لیکن اگر وہی مولوی سائیکل پر روزانہ تمہارے بچوں کو پڑھانے آئے، تم کبھی کبھی چائے پوچھتے ہو، کبھی پوچھتے بھی نہیں، کیونکہ تم نے زہر کو پسند کیا ہے۔ تم کہتے ہو یہ جو بڑی پراڈو والا ہے یہی ہے دین کا تھمبا ہے۔ آج تک میاں کنجروں کو لی پراڈو ہے۔ زہر کو دیکھو، شریعت کو دیکھو۔ ظاہر کو دیکھنا ہے، رہنما ماننا ہے تو شریعت کو دیکھو، طریقت کو دیکھو، تصوف کو دیکھو، تصرف کو دیکھو، سنت کو دیکھو، سیرت کو دیکھو، اسوہ حسنہ کو دیکھو، جو ایک سچے مسلمان کے ساتھ منسوب ہے کہ جو عاشق رسول کہلاتا ہے وہ محمد عربی کے رستے پر ہوگا۔ اگر عاشق رسول ہم تو ہر بندہ عاشق رسول ہے، وہ محمد عربی کے رستے پر موجود ہے۔ حضرت امام راضی علم کی بات اور ختم۔ امام راضی رحمت اللہ فرمائن سلیمان علیہ السلام ایک جگہ تو گزرتے پہن نبی ہیں، اور ایک چونٹی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر یہاں سے گزر رہے ہیں، ابھی آنے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ نہ ہو کہ بے خبری کے اندر وہ ہمیں کچل دیں، اس لیے جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت محترم اب اس چیز کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اور پھر یہاں پر یہ چیز وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ دے جڑے نبی دے نال ہونن، اللہ دے نبی پیغمبر دے نال جڑے ہونن، وہ نہ ظالم ہونن نہ جابر۔ یہ تو چونٹی بھی جانتی ہے، یہ تو قرآن سے چونٹی بھی جانتی ہے کہ اللہ کے جو پیغمبر آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بے خبری میں بھی ایسی جانوں پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ تو جناب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ کرام علیہم رضوان جو ان کی جماعت کے ساتھ مجاہدین تھے۔ حضرت محترم امام راضی رحمت اللہ فرمائن کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ کیونٹی نے اے دسایا کہ اے آندے پین تیسا کچلے بیسوں، اور وہ اے دسائے کہ اللہ دے نبی دے نال جڑے ہونن وہ علم رکھ دی ہے کہ وہ کدہیں بھی انہیں جان بجھ کے بھی وہ ظلم نہیں کریں دے، یعنی یہ وہ علم رکھتی تھی کہ تربیت جانتی تھی کہ جو صحابہ کرام جو نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ اور سوچ کر امام راضی فرمائن کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اون کیڑی جائیں اون کون ڈسائے بیاں کو اللہ سونے نے ان کو اعزاز بخشا اس علم دی بنا دے ہوتے۔ اللہ نے قرآن جنہیں انبیاء دے نہ دوتے، جناب انبیاء دے نہ بدا دوتے، جناب آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید بھی چوٹی دے نہ دوتے۔ سورۃ النمل کہرے پر ہوئے مقام مل گیا، کیوں؟ اس نے علم کی فضیلت پر بتایا، اور چونٹی نہیں جانتی، وہ جانتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے سردار بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ جتنی چونٹیاں ہوں گی وہ چونٹی جس نے علم کی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی کہ قیامت تک کے لیے چونٹیوں کی سردار ہے۔ علم اس لیے یہ اہل علم جو لوگ ہیں، ہمارے حافظ ہیں، ہمارے عالم ہیں، یہ تم سے بہت اچھے ہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ یہ میرا تمہارا پیر فقیر شاہ گدا ملک خان چودھری کا قطعاً فیصلہ نہیں ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ امیری غریبی اپنی جگہ پر، لیکن کردار سب سے پہلے ہوگا عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر۔ کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد، تقوی دی بنیاد۔ جتنا پرہیزگار ہو سکتے رب دے نیڑے ہو، اللہ قرب عطا کر دے۔ اور میاں شکار ہک ہوندہ ہے، شکار بندہ کریں دے کیشے دے رہا، مطلب شکاری کتے دینا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں اور بات ختم۔ شکاری کتے دینا اللہ سرجار شکار کریں دے ہیں، وہ سکھا ہویا ہوندہ ہے، وہ علم رکھتا ہے، اور علم کی وجہ سے وہ جو شکار کر کے آتا ہے وہ چیز حرام یعنی ناجائز نہیں ہوتی، وہ کھا سکتا ہے، کیونکہ اسے طریقہ ہوتا ہے، وہ سیکھا ہوتا ہے۔ اب اس کو علم تھا، اور اگر کوئی آوارہ کتا بھیج دو وہ ادھر نپ کے آسی اومیں حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتا۔ تو وہ کس وجہ سے ایک کتا اور کتوں سے ممتاز بن گیا؟ علم کی وجہ سے، اس مہارت کی وجہ سے۔ حضرت انسان تو اشرف مخلوق ہے، پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جناب علم سیکھے اور وہ ممتاز نہ ہو؟ حضرات دعا کریں ہیں کہ رب ذوالجلال انہاں چیزاں تے ساکو عمل دی توفیق دے۔ میں بھی تمہاری طرح ہوں، میں کوئی تہجد گزار نہیں ہوں، جب موقع ملا پڑھ لیا، کبھی مستقل نہیں ہوں، لیکن خدا سے یہ چاہت رکھتا ہوں کہ مالک ایسی عادت بنا دے، شاید تسلسل روانی اور جناب خطابات اور جناب یہ سفر کی روانی اسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن چاہت یہ ہے کہ خدا رات کو بار بار آنکھ اٹھائے اور سویر دی نماز بندہ نفل پڑھے۔
مزے بات پڑھائیے جوانی کی عبادت ہمارے اندر اب ہے 35 ایئرس کے ہیں اس کے اندر جوانی کے اندر ایسی محبت مسلح کی ہو جائے وہ دن اللہ سونے کو جری عبادت ہے نا کوئی جوانی بھی بھان بڈھے ویلے تو تسبیح میں کٹ گنس بڈھے ویلے تو میں تسبیح جناب کٹ گنسوں اس لیے جوانی کی عبادت کرو اور جوان کی عبادت رب کو بہت پسند ہے کلمہ نبی دا ہے عمران دا گان پردہ پڑھیندہ حسن فانی جہاں ہے کہہ نہیں اورانا سمجھ سیانا واخر دعوانا ان الحمدللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے جگر گوش پیر سواگ افتخار ملت اسلامیہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر افتخار الحسن الحسنی زیدہ مجدہ طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے نام لیے جاتے ہیں ہمارے جامعہ میں حفظ القرآن کے جو